ایک ایسے شخص کی کہانی جو ناممکن کو ممکن سمجھ بیٹھا تھا۔ حیرت ناک دل گرفتہ کہانی۔ گرمی کا موسم تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ سیبوں کے باغ میں کھڑا میں حمیدہ کا انتظار کر رہا تھا۔ ہم دونوں نے آج باغ میں ملنے کا پروگرام بنایا تھا اور میں وقت سے پہلے ہی مقررہ جگہ پر پہنچ گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد حمیدہ نہیں پہنچی۔ موسم خراب ہونے لگا، ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ پہاڑیوں کے دامن میں ایک خوبصورت وادی میں کھڑا میں اس حسین قدرتی منظر کا نظارہ کر رہا تھا۔ بارش کی بوندیں ننھے پودوں پر گرتی عجیب خوبصورتی پیش کر رہی تھی۔ بارش کی آمد نے حمیدہ کے آنے کو مشکوک بنا دیا، کیونکہ بارش میں وہ اپنے گھر والوں سے کوئی بہانہ بنانے سے قاصر ہوگی۔ یہی سوچتا ہوا میں واپس چل دیا۔ راستے میں مرد عورت کی محبت کے قصے ہر زبان پر عام رہے ہیں۔ کہیں ہیر رانجھا سسی پنو سونی میوال، اور کہیں گیتوں ڈراموں اور فلموں میں پیار محبت کے قصے۔ غرض کہ دنیا میں زیادہ تر صرف پیار محبت اور عشق مجازی کو اہمیت دی جاتی ہے، مگر اس وقت میں جو نظارہ دیکھ رہا تھا، پہاڑیوں کے دامن میں موجود ایک پودے، شمال کی جانب چھوٹا سا جنگل اور اوپر سے برسنے والی بارش، یہ اعلیٰ اور خوبصورت مناظر کیا ان سے پیار نہیں ہو سکتا؟ یقیناً حسین مناظر قدرت کسی بھی عورت سے پیار سے کم نہیں۔ اس وقت مجھے ایک خوبصورت گانا یاد آیا، یہ موسم، یہ مست نظارے، پیار کرو تو ان سے کرو، البتہ پھر بھی عشق مجازی کی اپنی حیثیت ہے۔ ہمارا گاؤں اسی وادی میں واقع تھا۔ شہر شفٹ ہونے سے پہلے ہم سب گاؤں میں اکٹھے رہتے تھے۔ گاؤں وسیع تھا، یہاں کے لوگ امن پسند اور نیک تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ آب و ہوا اچھی ہونے کی وجہ سے لوگوں کی صحت اور رنگ روپ بھی دوسرے علاقوں کی نسبت مختلف تھی۔ تمام لوگ محنتی اور جفا کش تھے۔ میں جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ میرے ساتھ تقریباً 17 سال پہلے پیش آیا۔ ان دنوں میری تعلیم FA تھی اور ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے میں اپنے باغات اور زمینوں میں ہی کام کرتا تھا۔ ابو آرمی میں ملازم تھے۔ ہماری گزر بسر اچھی ہو رہی تھی، اور میں اپنا نام بتانا تو بھول ہی گیا۔ میرا نام عمار ہے۔ انہی دنوں میرے دوست اختر کی شادی تھی اور ہم دوستوں نے مل کر سارے انتظامات کیے۔ تقریباً پورا گاؤں شادی پر تھا۔ ہم نے اپنی رسم کے مطابق شادی کو خوب انجوائے کیا۔ مہمانوں کی وجہ سے میری حمیدہ سے کھل کر ملاقات تو نہیں ہو سکی، البتہ ہم دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے خوب باتیں کی۔ رات 11 بجے میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ اختر کا گھر ہمارے ساتھ والی گلی میں تھا۔ میں اپنے بستر پر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر میری آنکھوں کے سامنے حمیدہ کا خوبصورت چہرہ تھا۔ حمیدہ واقعی اس دن بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اب تو میں حمیدہ کو بہت جلد اپنی دلہن بنانے کا سوچنے لگا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد گلی میں شور برپا ہو گیا۔ ہم سب گھر والے پریشان ہو کر باہر نکلے۔ مسئلہ جان کر میرے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اختر کی بیوی فائزہ اجلا روسی سے غائب ہو گئی تھی۔ سب نے مل کر اسے پورے گاؤں میں تلاش کیا، علاقے کا کونا کونا چھان مارا، مگر سب کوششیں ناکام رہی۔ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ان دونوں کی لو میرج ہوئی تھی۔ فائزہ اسی گاؤں کی تھی۔ وہ نیک اور اچھی لڑکی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اختر بیچارے کا برا حال تھا۔ وہ میرے گلے لگ کر رونے لگا، عمار میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، میری عزت تو خاک میں مل گئی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، دلاسے دیے، مگر ایسے وقت میں وہ کیسے مطمئن ہو سکتا تھا۔ فائزہ کو تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ متعلقہ تھانے میں رپورٹ درج کروائی، مگر وہ کہیں نہ ملی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا اور 1 مہینے بعد گاؤں میں ایک اور شادی ہوئی جو بڑی دھوم دھام سے منعقد کی گئی، اور سہاگ رات والے دن بالکل فائزہ کی طرح نئی دلہن بھی اجلا روسی سے غائب پائی گئی۔ ان واقعات سے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی اور پورا گاؤں پریشان ہو گیا۔ زیادہ تر لوگوں کی رائے میں دونوں لڑکیاں اپنے اپنے آشناؤں کے ساتھ بھاگ گئی تھی، مگر حقیقت کیا تھی اس سے سب لا علم تھے۔ گاؤں کے تمام لوگ اور پولیس مل کر بھی اس معاملہ کو حل کرنے میں ناکام رہی۔ وقت گزرتا رہا۔ 2 سالوں میں گاؤں میں 7 شادیاں ہوئی، مگر بدقسمتی سے سہاگ رات کو دلہنیں غائب ہو جاتی۔ گاؤں والوں نے پولیس، کھوجی اور عامل وغیرہ سے ہر ممکن مدد لی، مگر مسئلہ حل نہ ہوا۔ پھر ہمارے گاؤں کے لوگ شادی کے نام سے بھی ڈرنے لگے۔ میری اور حمیدہ کی محبت کو جیسے کسی کی نظر بد لگ گئی۔ ہوا یہ کہ حمیدہ کے گھر والے جو مجھے حمیدہ کے لیے پسند کر چکے تھے،
اب شادی سے انکار کر رہے تھے، جس کی وجہ گاؤں میں رونما ہونے والے واقعات تھے۔ ہم دونوں ہجر کی لمبی راتوں کو انتہائی تکلیف کے ساتھ برداشت کر رہے تھے، گویا کہ ہماری خفیہ ملاقاتیں ہوتی تھی، مگر خدا گواہ ہے کہ ہماری محبت انتہائی پاکیزہ تھی۔ اتفاق سے انہی دنوں میں اپنے ایک دوست قدیر کے ہمراہ کسی رشتہ دار کی شادی میں رہنے گاؤں سے بہت دور ریگستانی علاقے میں گیا، جہاں جا کر ہمیں معلوم ہوا کہ اس علاقے میں ایک بہت نیک اور دیندار بزرگ تشریف فرما ہے۔ ہم دونوں فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلام دعا ہوئی۔ ان کی شخصیت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ واقعی خدا کے پیارے بندے اور ولی ہیں۔ سادہ مگر پاکیزہ و صاف ستھرا لباس، نورانی چہرہ، لمبی زلفیں اور سفید داڑھی ان کو پرکشش بنا رہی تھی۔ ہم دونوں نے ان کو اپنے گاؤں میں رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں بتایا کہ کس طرح وہاں سے نوجوان دلہنیں غائب ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے سارا گاؤں پریشان ہے، بلکہ اہل گاؤں نے تو شادی پر پابندی ہی لگا دی ہے۔ بزرگ بابا جی کا نام عبداللہ تھا۔ بات کو سن کر گہری سوچ میں پڑ گئے اور پھر تھوڑے وقفے کے بعد بولے، بیٹا غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تمہارے گاؤں میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ تو وہاں جا کر ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ پھر بابا جی ہمارے بے حد اسرار پر ہمارے ساتھ گاؤں چلنے پر آمادہ ہو کے اور شادی سے فارغ ہو کر ہم تینوں گاؤں کی جانب روانہ ہو کے گاؤں پہنچ کر ہم نے بابا جی کو لوگوں سے تعارف کروایا اور لوگوں نے کھلے دلوں سے بابا جی کا بھرپور استقبال کیا۔ بابا جی کی خواہش کے مطابق ہم نے ان کو گاؤں سے باہر ایک پرانی اور چھوٹی سی جھونپڑی بطور رہائش دے دی، جہاں لوگوں کی آمد و رفت بہت کم تھی۔ بقول بابا جی کے کہ میں جمعرات کی رات کسی خاص روحانی عمل سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس رات میرے ساتھ صرف ایک آدمی ہی جھونپڑی میں رہ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے جمعرات کی رات میں بابا جی کے ساتھ جھونپڑی میں موجود رہا۔ ساری رات بابا جی عبادت میں مصروف رہے اور میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ جمعۃ المبارک کے روز طلوع آفتاب سے پہلے پورا گاؤں جھونپڑی کے آس پاس موجود تھا کہ بابا جی اب کیا کہیں گے۔ بابا جی بولے، میں پھر کہتا ہوں کہ غیب کا علم تو صرف سونے رب کے پاس ہے، البتہ اس کی عطا کردہ علم کی مدد سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ شیطان کا ایک چیلا بدھ داس اس گاؤں کی دلہنیں اٹھاتا ہے اور ابلیس کے نام پر ان کی بلی چڑھاتا ہے۔ ان کی عزتیں لوٹ کر نہ صرف خون پیتا ہے بلکہ ان کی ہڈیاں اور گوشت تک بھی کھا جاتا ہے۔ بقول ان کے کہ اگر بدھ داس جو کہ ماہر جادوگر بھی ہے 99 دلہنوں کی بلی شیطانوں کے نام پر چڑھائے گا تو شیطان اسے بے پناہ شیطانی قوتوں سے بھی نوازے گا۔ اسی وجہ سے وہ یہ مکروہ اور بھیانک کام میں مصروف عمل ہے۔ گاؤں والے اپنی پیاری اور معصوم بیٹیوں کے بارے بابا جی کی گفتگو سننے کے بعد ان کی یاد میں رونے لگے تو بابا جی شفقت سے بولے، صبر کرو، یہ تم لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ بدھ داس نے اپنے عمل کو پورا کرنے کے لیے جہاں دیگر بہت سے علاقوں کا رخ کیا وہاں تمہارا گاؤں بھی چن لیا۔ پھر میں نے افسردہ لہجے میں ان سے کہا، بابا جی اس شیطان کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے، ہم اپنی بیٹیوں کا خون ضائع نہیں جانے دیں گے، جب تک اس ظالم کو ختم نہ کر دیں ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور آخر کب تک ہم گاؤں میں ایک اہم اسلامی شادی سے محروم رہیں گے؟ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ بابا جی بولے، میں بوڑھا اور لاغر ہو چکا ہوں، اس عمر میں بدھ داس کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہوں، البتہ کوئی بہادر اور نوجوان ہی اسے ختم کر سکتا ہے۔ میری دعا اور عمل خاص ہر وقت اس کی مدد کرے گا۔ میں اور قدیر فوراً تیار ہو کے اور پوچھا، مگر وہ کہاں ملے گا اور رہتا کہاں ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے، اور اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں تو منزل جلد ملنے کا یقین ہے۔ پورے گاؤں کے اسرار پر ہم تینوں بدھ داس خبیث کے ٹھکانے کی طرف چل پڑے۔ ہم نے سفر کے لیے ایک جیپ کا انتخاب کیا تھا۔ تقریباً ہم دور دراز جنگلات میں بنی ہوئی بڑی مگر پرانی حویلی کے مرکزی دروازے پر موجود تھے۔ دوران سفر ہمیں معلوم ہوا کہ بابا جی دل اور شوگر کے مریض ہیں، ایک ہارٹ اٹیک بھی انہیں آ چکا تھا اور تمام میڈیسن ان کے تھیلے میں موجود تھی۔ حیرت ہے، اس سے پہلے انہوں نے ان باتوں کو ہم سے کیوں چھپایا؟ ہم حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہونا ہی چاہتے تھے کہ اچانک چمگادڑ جن کا بڑا غول ہم پر بری طرح سے حملہ آور ہوا، مگر بابا جی نے کچھ پڑھ کر ان کی طرف پھونک ماری تو وہ سب جل کر راکھ ہو گئی۔ حویلی میں داخل ہوئے تو اسے دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ حویلی اندر سے بہت بڑی تھی، کھلا اور وسیع صحن، بڑا ہال، 3 منزلہ عمارت اور بے شمار کمرے تھے۔
ہال کے اختتام والی دیوار کے ساتھ ایک تخت بنا ہوا تھا جس کے دونوں جانب لکڑی کے شیر نما جانور بنے ہوئے تھے۔ غرض کے حویلی خوبصورت اور پر اسرار خوفناک لگ رہی تھی۔ ہم قدم بڑھاتے ہوئے صحن میں چلنے لگے کہ اچانک ایک دیوار میں لگے پنجرے میں موجود طوطا ہم سے بڑی غمگین آواز میں مخاطب ہوا، کیوں آئے ہو یہاں؟ چلے جاؤ، کیوں یہاں موت بستی ہے موت۔ مگر ہم بابا جی کی رہنمائی میں ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ بابا جی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے۔ سیڑھیوں والی دیوار کے اوپر خوفناک اور ڈرونی تصویر آویزاں تھی جو اچانک اونچی آواز میں بولنے لگی، بھاگ جاؤ یہاں سے، یہاں موت بستی ہے، صرف موت۔ میں اور قدیر اس خوفناک صورتحال سے ڈر محسوس کرنے لگے، مگر بابا جی نے ہمیں ہمت دلائی اور ہم بلائی منزل پر پہنچی گئے۔ حویلی میں موجود بڑے اور وسیع ہال کے دونوں جانب کمرے بنے ہوئے تھے جن پر سیڑھیوں کی مدد سے پہنچا جا سکتا تھا۔ بجلی کی عدم موجودگی کی وجہ سے حویلی کو خوفناک اشکال سے بنے ہوئے روشن دانوں میں آگ کے شعلوں کی مدد سے روشنی کا انتظام کیا گیا تھا۔ پھر بابا جی نے جنوب کی جانب موجود کمروں کا انتخاب کیا اور ہم دونوں سے مخاطب ہوئے، بیٹا مجھے اپنی روحانی شکتیوں سے معلوم ہوا ہے کہ بدھ داسا حویلی میں موجود نہیں ہے، البتہ اس کے جادوئی کرشمے ضرور موجود ہیں، لہٰذا میں آج رات ایک خاص عمل کروں گا جس کی وجہ سے تم دونوں کو دوسرے کمرے میں رہنا ہوگا، کیونکہ یہ کوئی عام عمل نہیں ہے۔ شیطان مجھ پر حملہ بھی کر سکتا ہے اور دوران عمل میرے جسمانی اعضاء الگ الگ ہو کر بکھر بھی سکتے ہیں، اس لیے مجھے خدشہ ہے کہ کہیں تم لوگ یہ خوفناک منظر دیکھ کر ڈر نہ جاؤ اور نقصان اٹھاؤ، لیکن تم بے فکر رہو۔ میں تمہارے کمرے میں ایک مضبوط حصار کھینچ دوں گا تاکہ تم ہر طرح کے شیطانی حملوں سے محفوظ رہو، لیکن یاد رکھنا کسی بھی صورت کمرے سے باہر مت نکلنا۔ ممکن ہے کہ شیطانی قوتیں تمہیں مختلف طریقوں اور حرکت سے کمرے سے باہر نکلنے پر مجبور کریں، وہ کسی صورت کمرے کے اندر داخل نہ ہو سکیں گی۔ کمرے سے باہر نکلنے کی صورت میں تمہیں موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ پھر وہ ہمارے کمرے میں حصار کھینچنے کے بعد دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ ہم دونوں کمرہ اندر سے لاک کرنے کے بعد بیڈ پر بیٹھ گئے۔ کمرے میں شیشے کی بنی ہوئی کھڑکی موجود تھی جس میں سے بیرونی مناظر صاف نظر آ رہے تھے۔ ہم دونوں گپ شپ میں مصروف تھے کہ اچانک قدیر چونکا اور بولا، کیا تمہیں آبدہ کی آواز سنائی دی؟ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ حیرت ہے جناب کو اس ویرانے میں بھی اپنی خوبصورت منگیتر کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور ہم دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔